تو لہٰذا میں یہ کہتا ہوں تو انکار نہیں کر سکتے. اتنا شلوم ایوری ون، معروف ہاشم آپ سب کو شباز شلوم. شمتا پر گفتگو کرنے کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. شمتا کیا ہے؟ شمتا بیسیکلی 7 سال کا ایک سائیکل ہے جو کہ سالوں پر مشتمل ہے. شمتا میں زمین کو جوتا نہیں جاتا، زمین میں ہل نہیں چلایا جاتا، اور جو خود بخود اگتا ہے وہ بنی اسرائیل کا یا وہاں کی جو غریب عوام ہوتی ہے یہ اس کا ہوتا ہے. سو لہٰذا شمتا پورے طور پر غریب، مسکین اور غریب کی مدد کے لیے ہے. شمتا آ رہا ہے، شمتا جو ہے بہت سارے لوگوں کی مفتی لا رہا ہے، اور شمتا اس بار ان کو نہیں چھوڑے گا جو غریبوں پر ظلم کرتے ہیں، مسکینوں پر ظلم کرتے ہیں. اس میں چاہے پادری طبقہ ہو، اس میں سیاسی طبقہ ہو، اس میں چاہے قانونی ادارے ہوں، اس میں چاہے وڈیرے زمیندار ہوں، اس میں چاہے دولت مند ہوں، شمتا ان کی مفتی لا رہا ہے. کیونکہ شمتا جو ہے خاص طور پر غریب طبقہ، مسکین طبقہ، مخلص طبقہ جو ہے اس کے لیے بڑی آپ کو ہیلپ نظر آتی ہے. شمتا جو ہے چھٹکارے کا سال جیسے کہ میں نے بتایا ہے کہلاتا ہے. چھٹکارے میں جو ہے وہ غلاموں کو آزاد کیا جاتا ہے، ان کے قرض معاف ہوتے ہیں. اس طرح سے زمین کو جوتنا بند کر دیا جاتا ہے کیونکہ وہ سبتیکل سال بھی ہوتا ہے، اور اس طرح سے پورا سال جو ہے زمین کو بالکل اس میں ہل نہیں چلایا جاتا اور اس میں کوئی کام نہیں ہوتا، زمین آرام کرتی ہے. لیکن اس میں جو کچھ خود بخود اگتا ہے وہ غریب طبقے کا ہوتا ہے، وہ اس عوام کا ہوتا ہے جو مسکین یا غریب ہو، جو ضرورت مند ہو، یہ ان کا حصہ ہوتا ہے. سو بہرحال آپ شمتا کو جب غور سے پڑھتے ہیں تو شمتا یہ آپ کو تاثر دیتا ہے کہ شمتا ہر طرح سے غریب، مسکین اور کمزور کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے. جناب مسیح نے لوکا کی انجیل میں یہ فرمایا کہ سال مقبول کی میں منادی کرنے آیا ہوں، اور کچلے ہوئوں کو آزاد کرنے آیا ہوں، اور اندھوں کو بینائی دینے آیا ہوں، اور جو قید میں ہے ان کو آزادی، ان کے سامنے آزادی کی منادی کرنا ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ جناب مسیح کی منادی جو ہے اور اس کا جو آغاز ہے وہ بھی اسی سال کے تناظر میں. آپ کو یہ یاد دلاتا چلا جاؤں کہ شمتا ہی جب پورا ہوتا ہے تو اگلا سال یوبلی کا ہوتا ہے، اور یوبلی کا آغاز بھی شمتا کے اختتام اور اگلے شمتا کی سمجھ لیں کہ پہلے سال کے شروع سے وہ جو ہے وہ آغاز ہو جاتا ہے یوبلی کا، کیونکہ 50واں سال جو ہوتا ہے وہ یوبلی کا ہوتا ہے. تو جناب مسیح کی جو منادی کا سٹارٹ ہے وہ بھی شمتا کے ساتھ لنک رکھتا ہے اور یوبلی کے ساتھ لنک رکھتا ہے. تو جناب مسیح نے خاص طور پر یہ باتیں کی اور وہاں پر غریب، مسکین، کچلے ہوئے اور ان سب لوگوں کی جو ہے وہ مدد میں باتیں کی اور کہا کہ یہ ان کے لیے سب کچھ ہوا. اب میں خاص طور پر پاکستان کے مسیحی پادریوں کو اور پاکستان کے سیاستدانوں کو، پاکستان کے قانونی اداروں کو جو ہے اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اگر توبہ نہ کی، آپ لوگ اگر باز نہ آئے، تو یاد رہے کہ اگلا سال آپ کا نہیں ہے، اگلا سال غریبوں کا ہے. اور اگلے سال میں اگر آپ لوگوں نے غریبوں پر ظلم نہ بند کیا تو آسمان سے خدا آپ کو نہیں چھوڑے گا، کیونکہ یہ سال بے شک خدا پورے ہر سال ہر دن خدا غریبوں کی سنتا ہے، لیکن یہ شمتا جو ہوتا ہے اس میں خاص طور پر غریبوں کی مدد کے لیے خدا کھڑا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، خدا خود کھڑا ہو جاتا ہے. اور یاد رہے کہ دایکی کے دو ایسے سیٹ اپ ہیں. تیسرے سال کی دایکی میں غریبوں کو خدا شامل کرتا ہے. شمتا کا جو سائیکل ہوتا ہے اس میں جو تیسرا سال ہوتا ہے اس میں بھی خدا غریبوں کو شامل کرتا ہے. پھر 7ویں سال میں بھی، 6 اور 7ویں سال میں بھی اس کو شامل کرتا ہے. تو غریب، مسکین جو بے یار و مددگار ہوتے ہیں، خدا ان کا مددگار ہوتا ہے. اور یہ بہار کی کتاب میں لکھا ہے اگر انہوں نے تمہارے خلاف میرے سامنے دعا کرنی تو یاد رکھنا کہ میں ان کی ضرور سن لوں گا اور میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. اب بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر پادری طبقہ جو ہے وہ غریبوں کی تصویریں بناتا ہے، غریبوں کے پروگرام کرتا ہے، ان کو مطلب ان کے ایموشنلز کے ساتھ کھیلتا ہے، ان کے دکھوں کو یوز کرتا ہے اپنا بزنس چمکانے کے لیے. تو پادری بھی اپنی کمر باندھ لیں، آپ کو بڑی تونی چڑھنے والی ہے. ٹھیک ہے جی. این جی او جو گروہ ہیں یہ بھی ذرا اپنے آپ کو ٹائٹ کر لیں، آپ لوگوں کو بھی بڑی تونی چڑھنے والی ہے. اس کے بعد سیاسی حلقے، قانونی ادارے جو
عدالتوں کا نظام ہے، اس میں جتنے لوگ بھی اس میں ملوث ہیں، غریبوں کے ساتھ خاص طور پر زیادتی جو کرتے ہیں اور غریب کو دباتے ہیں، پریشان لوگوں کو دباتے ہیں، ان کو تنگ کرتے ہیں، مالی طور پر دیگر اسباب سے ان کو تنگ کرتے ہیں، ان کی بھی اب خیر نہیں ہے۔ آپ بے شک میری یہ بات لکھ لیں کہ خدا ان کو چھوڑے گا نہیں۔ میں خاص طور پر یہ دعا کرتا ہوں کہ پاکستان میں جتنے بھی ظالم ہیں ان سب کا خدا احتساب کرے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے علاوہ جتنے لوگ بھی ایسے کاموں میں ملوث ہیں جو ظلم کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، جو گناہ کے ساتھ، بےایمانی، جھوٹ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، وہ اپنی ذرا کمر باندھ لیں، کیونکہ شمتا آ رہا ہے، شمتا آ رہا ہے، اور آخری جوبلی بھی 2024 میں شروع ہونے والا ہے۔ آپ کی خیر میں یہ کہوں گا کہ ساری کلیسیا جھک جائے، دعا کرے، اور 28 ستمبر کی شام سے اور 29 ستمبر کی شام تک روزہ رکھے، کیونکہ 28 ستمبر کی شام سے لے کر 29 ستمبر کی شام تک یوم کپور کا روزہ ہے۔ آپ لوگ روزہ رکھیں، گریہ گزاری کریں، اور ویسے ہی یہ عید 2 دن چلتی ہے، یہ شروع ہوگی 28 ستمبر سے لے کر 30 ستمبر کی شام تک، لیکن روزہ جو ہے آپ 28 ستمبر کی شام سے 29 کی شام تک رکھیں گے۔ آپ روزہ رکھیں، گریہ گزاری کریں، ان سب کے خلاف دعا کریں خدا کے زور، اپنے گناہوں سے آپ بھی توبہ کریں، کیونکہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص گناہ نہ کرے۔ اپنے گناہوں سے توبہ کریں، معافی مانگیں، بحال ہوں۔ آپ نے کتنے بھی زیادہ گندے کام کر لیے ہیں، غلیظ کام کر لیے ہیں، لیکن یہ موقع ہوتا ہے ادھر آپ توبہ کریں، خدا آپ کو معاف کرے گا، ٹھیک ہے جی۔ یوم کپور آ رہا ہے، توبہ کریں، بحال ہوں۔ شباش شریف۔